دوستو آج ہم بات کریں گے والدین اسپیشلی والدہ پر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، ہر گھر میں محسنہ کائنات مظلومہ ہے۔ بچے کی ولادت کا ہر ذرہ ماں کے خون سے پرورش پاتا ہے۔ بچے کی بنیائی شنوائی بلکہ ہر قوت حیات ماں کی قوتوں کا حصہ ہے۔ بالفاظ دیگر نطفے سے لے کر وضع حمل تک اعضائے اجالا اور قوی وصیات کا سارا نظام ماں کی متعلقہ طاقتوں سے خوراک حاصل کرتا رہتا ہے، اور 9 ماہ کے عرصے میں جب ایک پورا وجود ماں اپنی قوتوں کے تیار ہو جاتا ہے تو ماں کی اتنی قوتیں کم ہو جاتی ہیں جتنی قوتیں آپ بچے میں دیکھتے ہیں۔ ہاں، ولادت کے بعد پرورش کی صورت بدل گئی، مگر اب بھی ماں کا وہی وجود بچے کی تربیت جسمانی کا منبع و مبرہ ہے۔ رحم مادر میں ناف کے رستے خون کی خوراک ملتی تھی، اب وہی خون پستان میں آ کر دودھ سفید خون کی شکل میں منہ کے رستے بچے کی زندگی کا سہارا ہے۔ اللہ اللہ، ماں کی فطری کرم فرمائیاں حد بیان سے باہر ہیں۔ خیر، میں نے اپنے درد دل کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میری آنکھوں سے دیکھو تو ہر گھر میں محسنہ کائنات مظلومہ ہے، اور اگر محسنین قوم باقی مسائل میں الجھے رہے اور اس زلزلہ خیز جرم کی روک تھام کے لیے ایک منظم بلکہ عالمگیر تحریک شروع نہ کی تو کچھ عجب نہیں کہ آج کے بد نصیب گھڑی سے لے کر قیامت تک اولاد آدم کا 80% حصہ اسی گناہ عظیم کی پاداش میں واصل جہنم ہوگا۔ ظالم انسان قیامت کے دن خوفناک طریقوں میں گر جائے گا۔ میں نے والدہ کی محبت اور ممتا کا جائزہ عقلی نظریات، فلسفانہ دلائل اور نفسیاتی بظاہر پر نہیں رکھا ہے، بلکہ میرے گرد و پیش کی دنیا ان واقعات سے بڑی پڑی ہے، لہٰذا میرے یقینیات تو یقینیات، میرے مفروضات بھی مشاہدات پر مبنی ہیں۔ میں نے ساحل پر کھڑے ہو کر ہی امواج کی تلاطم خیزیاں نہیں دیکھی ہیں، بلکہ طوفانی لہروں کے برسوں تھپڑے کھائے ہیں۔ خدایا ذوالجلال جانتا ہے کہ میں نے چند اوراق بھی کسی کتاب میں لکھے ہوئے نہیں دیکھے جن میں مظلومہ والدین کی حالت ذرہ پر کسی صاحب دل نے آنسو بہائے ہوں۔ ہائے افسوس، دنیا کے آتش بیاں خطبہ نے اپنی انقلاب انگیز تقریروں سے، ادباء نے اپنے حکمت نگارہ مکالموں میں، محسنین قوم و ملت نے اپنے اصلاحی پروگراموں میں کیوں اس اہم مسئلہ پر زور نہ دیا؟ معاشرے کے اس ہلاکت خیز اور عاقبت سوزہ واقعہ پر ہر زمانہ میں خون کے آنسو کیوں نہ بہائے گئے؟ اگر کوئی شخص بلا تحقیق یہ کہہ دے کہ پہلے زمانہ میں والدین کے نافرمان کم تھے تو میں اسی بے بنیاد باتوں کے ماننے سے انکار کرنے پر مجبور ہوں۔ کیوں نہ کہ آج سے ہزاروں برس پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کی تمام تر پیغمبرانہ اور پادرانہ شفقتوں اور دعوتوں کا جواب کنعان نبیکار نے ایسے گستاخانہ رویے سے دیا جس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں وہ خونی ڈرامہ کھیلا گیا جس کے آئندہ اثرات سے سنگ دل بیٹوں کے ہاتھوں ایک طرفہ تو فرشتہ صورت ضعیف پیغمبر کی زندگی جانکارہ حزن و ملائل کی تصویر بن گئی، اور دوسری طرف کائنات کے حسین پیغمبر زدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کم سنی مصائب اور آلام کی بول بولیوں کا شکار ہو کر رہ گئی۔ کاش ہم ان واقعات پر غور کرتے اور والدین کی انتہائی شفقت کا صحیح اندازہ لگا سکتے۔ قرآن حکیم نے کنعان اور برادرانہ یوسف علیہ السلام کی بے راہ روحی کو اپنی حکمت بڑے انداز میں پیش کیا ہے تاکہ ہمارے لیے اس کا عمل کا سمجھنا آسان ہو کہ بگڑی ہوئی اولاد اس گئے گزرے زمانے میں کس قدر تنگ کرتی ہے، اور اس نظام میں والدین ہمیشہ حق بجانب ہیں۔ یاد رہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ شفیق و خلیق، ضعیف و بلیغ، حسن کردار کا حامل اور حلیم و بردباری کوئی شخص نہیں ہو سکتا، اور پھر پیغمبرانہ اور پدرانہ صلاحیتوں اور شفقتوں کے جامعہ انسان کی زبان
وہی ترجمان سے 15 نصائح کی بارش کیوں نہ ہوتی ہوگی۔ دوسری طرف اس زمانہ میں بیچارے ان پڑھ دیہاتی والدین اپنے بے دین، اوباش، برخوددار، غلط، بیوی پرست، مریض، آزادی کالجیٹ لڑکوں کو کیسے سمجھانے پر قادر ہو سکتے ہیں؟ ہائے ہائے، ان مسکینوں کو تو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں، لہذا انسانی بستیوں میں یہ مظلوم و مقہور شریف انسانیت برسوں سے اپنی دبی ہوئی آہوں سے قرار رہے ہیں۔ ستم بلائے ستم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمدردی سے کسی مظلوم کے متعلق ذکر کرتا ہے تو اس محفل کا دوسرا آدمی یہ کہہ کر پہلے کو خاموش کر دیتا ہے کہ بھائی ان کے گھر کا معاملہ ہے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ان کو چھیڑ کر نکمے ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ پرائی آگ میں کون چھلانگ لگائے گا۔ اس لیے یہ جرم عام ہونے کے باوجود کسی اجتماعی تحریک سے آج تک نہیں دبایا گیا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔